بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ آج کی یہ ویڈیو پنجاب کی دیہی زندگی کے بارے میں ہے۔ دیہی زندگی میں تعلیم اور اس کے جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ تعارف سب سے پہلے کرایا جائے گا کہ پنجاب کے دیہی علاقوں میں جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں ہم رسمی اور غیر رسمی تعلیم کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم تعلیم بالغاں جو ہے ایڈلٹ ایجوکیشن جو ہے اس کی بھی بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ پنجاب کی دیہی زندگی پر ہے، تو تعلیم کا کیا کردار ہے اور کس قسم کی تعلیم پنجاب کے دیہات میں دی جاتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ تعلیم کیوں ضروری ہے؟ انسان کا بیرونی ماحول سے مطابقت جو ہے پیدا کرنے کا نام تعلیم ہے۔ یہ ایک سادہ سی ڈیفینیشن ہے کہ انسان کا بیرونی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کا نام تعلیم ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ ایک دیہات ہے تو اسے شہروں کے بارے میں پتہ ہو، شہر میں لوگ رہتے ہیں تو اسے دوسرے ملک کے بارے میں پتہ ہو کہ کس قسم کے حالات چل رہے ہیں، اور وہ اس کے مطابق مطابقت پیدا کرے۔ بیرونی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کا نام۔ اب آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ یہ جو کرونا کی وبا پھیلی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں آگاہی ہوئی ہے، اور ہم نے بھی پھر بیرونی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے وہی SOPs اختیار کیے ہیں جو کہ دیگر ممالک میں اختیار کیے جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں بہتر رزلٹ ملے اور ہم اس وبا پر قابو پا لیں۔ تو یہ تعلیم ہی ہے جو کہ ہمیں آگاہ رکھتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کون سے میجرز لینے ہیں تاکہ ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ تو ایک طرح سے جو تعلیم ہوتی ہے وہ تربیت ہے، جو ایک انسان کو معاشرے میں رہنے سہنے کے قابل بناتی ہے، اور جن اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے انہیں تعلیمی ادارے کہتے ہیں۔ دیکھیں کتنی آسان سی ڈیفینیشن ہے کہ تعلیم ایک تربیت ہے، اور تربیت کیا ہے کہ وہ رہن سہن کے طریقے بتاتی ہے کہ معاشرے میں کیسے آپ نے سروائیو کرنا ہے، اور جن اداروں میں، جن انسٹیٹیوشنز میں یہ تعلیم دی جاتی ہے انہیں تعلیمی ادارے کہتے ہیں۔ آپ کو، مجھے امید ہے، سمجھ آ گئی ہوگی۔ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی ثقافت ایسی نہیں ہے جس میں تعلیمی ادارے نہ ہوں۔ تعلیم شروع سے ہی ہے اور اہم رہی ہے، بہت زیادہ اہم رہی ہے، کیونکہ اگر تعلیم نہ ہوتی تو ثقافتی ترسیل کیسے ہوتی؟ ثقافتی ترسیل کے بارے میں نے بتایا کہ ایک نسل دوسری نسل تک جو اپنا ثقافتی ورثہ منتقل کرتی ہے اس کو ہم ثقافتی ترسیل کہتے ہیں۔ یہ والا جو ہم نے چیپٹر پڑھا تھا ثقافت کے بارے میں، اس میں ثقافتی ترسیل کی بات بھی کی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا یاد بھی آ جائے گا۔ پرانی ثقافت کس طرح نئی نسل تک پہنچتی ہے، کس طرح دو نسلوں کے درمیان معاشرتی تعلق قائم ہوتا ہے، کس طرح انسان اپنے آباء و اجداد کے تجربات سے استفادہ حاصل کر کے اپنی زندگی میں معاشرتی ترقی کرتا ہے، سماجی اور ثقافتی تغیر کس طرح واقع ہوتا ہے، یعنی چینجز جو آتی ہیں وہ کس طرح آتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے صرف تعلیمی اداروں کے عمل سے، کیونکہ تعلیمی ادارے ہماری ثقافتی روایات، اقدار، معمولات کو ہم تک پہنچاتے ہیں اور ان کا تحفظ کرتے ہیں۔ نہ صرف ہم تک پہنچاتے ہیں بلکہ تحفظ بھی کرتے ہیں، ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں، ہمیں معاشرتی معمولات سکھا کر معاشرے میں رہنے کے لائق بناتے ہیں، ہمیں معاشی روزگار حاصل کرنے کے لیے مختلف انداز اور معاشرتی ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ جو ہم نے پنجاب کے معاشی ادارے، جو چیپٹر نمبر 8 تھا، اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وہ دیہات میں کون سے معاشی روزگار ہیں اور وہ کس طرح اپنائے جاتے ہیں، اور معاشی ہنر کس طرح سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے چیپٹر نمبر 8 کی جو ویڈیوز تھی اس میں ڈسکس کیا تھا۔
کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے کوئی بھی معاشی ہنر سیکھنے کے لیے۔ انسان کا معاشرتی زندگی کے گزارنے کے انداز اور ہنر سے مزین ہونے کا نام تعلیم ہے۔ ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کا بیرونی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کا نام جو ہے وہ تعلیم ہے۔ اب پاکستان کی بات کی جائے تو ہمارے ہاں مختلف سطحوں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں پرائمری، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ پرائمری سطح جو ہوتی ہے ابتدائی تعلیم کے بارے میں ہوتی ہے، گریڈ 1 سے 5 تک کے بارے میں ہوتی ہے، اور جو مڈل ہوتی ہے وہ چھٹی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کی تعلیم کو کہیں گے، اور ہائی جو ہے 9 10 اور سیکنڈری اسکول جو امتحان ہوتے ہیں ان کے بارے میں، انٹرمیڈیٹ لیول جو ہوتے ہیں اس کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ تو اس طرح کے مختلف لیول ہیں جو کہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کا معاشرتی زندگی گزارنے کے انداز اور ہنر سے مزین ہونا جو ہے تعلیم ہے، اور بار بار میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ انسان کا بیرونی ماحول ہوتا ہے اس سے مطابقت پیدا کرنا بھی جو ہے وہ تعلیم ہے۔ اب دیکھا جائے تو مختلف قسم کی تعلیم ہوتی ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ رسمی تعلیم کون سی ہوتی ہے، غیر رسمی۔ جو رسمی تعلیم ہوتی ہے وہ باقاعدہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، جس میں اساتذہ اور طلباء کے کردار متعین ہوتے ہیں۔ یعنی باقاعدہ ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک عملہ ہوتا ہے جو کہ مامور ہوتا ہے، اور ایک انتظامیہ ہوتی ہے جو کہ اسکول یا کالج کی سطح پر موجود ہوتی ہے۔ یہ رسمی تعلیم ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے بورڈ آویزاں ہوتا ہے، ایک ان کا سیشن ہوتا ہے، تعلیمی سال ہوتا ہے، آگاہی مہم ہوتی ہے۔ دیہات میں، پنجاب کی دیہات کی بات کر رہے ہیں تو رسمی تعلیم کے جو ادارے ہیں تمام والدین کو پتہ ہے یہ بلڈنگ جو ہے یہ اسکول کی بلڈنگ ہے یا کالج کی بلڈنگ ہے، اور اس میں تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو۔ تو یہ رسمی تعلیم ہوتی ہے۔ اس میں باقاعدہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کمرے ہوں اور سایہ دار جگہ ہو، واش رومز ہوں، اور پانی کا انتظام ہو، چار دیواری ہو، تاکہ بچے جو ہیں وہ محفوظ طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہ بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، بجٹ میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ چار دیواری، دیہات میں اکثر جو اسکول ہی کہنا چاہیے، ابھی کالجز تو اتنے زیادہ ہیں نہیں، ان میں چار دیواری نہیں ہوتی، لیکن اب آہستہ آہستہ جو کہ سڑک کنارے تعلیمی مراکز قائم ہوئے ہیں وہاں میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ باؤنڈری وال بن چکی ہے، اور اس میں واش روم وغیرہ جو ہے وہ بھی تعمیر ہوئے ہیں۔ ورنہ دیہات میں پہلے واش روم نہیں ہوتے تھے، پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اور تعلیم کیسے دی جاتی تھی؟ جو بچہ کہتا تھا جی میں پانی پیا ہوں تو وہ پانی پینے کے لیے اسے چھٹی مل جاتی تھی، جو کہتا تھا میں واش روم سے ہوا ہوں تو وہ واش روم کے لیے چلا جاتا تھا۔ تو پنجاب کے دیہات میں یہ چیزیں عام تھیں، تو ظاہر ہے اس سے جو تسلسل ہے تعلیم کا اس میں تو فرق پڑتا ہے، اور وہ معیار نہیں قائم رہتا۔ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہوا، روشنی، چار دیواری، واش رومز وغیرہ، فرنیچر، یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ فراہم کر دی جائیں۔ رسمی تعلیم کی ظاہر ہے یہ بیسک چیزیں ہیں، ان کے بغیر جو ہے تعلیم جو ہے تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو تعلیم کا طریقہ ہے غیر رسمی تعلیم ہے، اس کو انفارمل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، نان فارمل ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جو گھر میں، محلے میں، مسجد یا دینی مکتب وغیرہ میں دی جاتی ہے، اور استاد شاگرد کی باقاعدہ تمیز نہیں ہوتی۔ اس طرح کی تعلیم بھی پنجاب کے دیہات میں ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ تعلیم کی ضرورت تو ہر معاشرے میں ہے، اور معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ہے۔ انسان کی شخصیت جو ہے تعلیم ہی کے ذریعے بنتی ہے، اور
انسان کی خود ہی تعلیم کے ذریعے بیدار ہوتی ہے، اسے اچھے برے میں تمیز پتہ چلتی ہے۔ انسان کی معاشرتی تربیت ہی اصل میں تعلیم ہے، معاشرتی تربیت، کہ معاشرے میں اس نے کیسے رہنا ہے، کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے۔ تو ہمارے دیہی معاشرے میں زندگی کتنی ہی سادہ کیوں نہ ہو، وہاں بھی تعلیم کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، اور جو نہیں جاتے انہیں زبردستی بھیجا جاتا ہے کہ جی آپ ضرور جائیں۔ تعلیم صرف اسکول ہی کی نہیں، بلکہ تعلیم سے مراد عام معاشرتی زندگی کے معاملات سیکھنا بھی ہے۔ تعلیم سے مراد معاشرتی اخلاق بھی ہیں، آداب بھی ہیں، اور تعلیم سے مراد یہ بھی لیا جاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں سے پیار کیا جائے۔ تعلیم سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے کہ کیسے ہم نے اچھے سے اچھا کام کرنا ہے، ہل کیسے چلانا ہے، پانی لگانے کے جدید طریقے کیا ہیں، چارہ کاٹنے کی مشینیں، دودھ دھونا، فصل کاٹنا، یعنی یہ سارے کے سارے جو کام ہیں، اگر اس میں تعلیم بھی شامل ہو جائے، جدید طریقے بھی ہو جائیں، تو پھر بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تعلیم بالغاں، تعلیم بالغاں سے مراد یہ ہے کہ جب بڑے افراد کو جو عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں ان کو تعلیم دی جائے، اس کو ظاہر ہے جو بالغ افراد کو تعلیم دی جاتی ہے اسے تعلیم بالغاں کہتے ہیں۔ اب پاکستان کے دیہات میں دیکھا جائے، ہم کیونکہ دیہات کی بات کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اس وقت تعلیم کی وہ سہولیات میسر نہیں تھیں، اسکول نہیں تھے دیہات میں، اور انہیں دوسرے دیہات میں یا شہروں میں آ کر تعلیم حاصل کرنا پڑتا تھا، پیدل چلنا پڑتا تھا، ذرائع مواصلات نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم سے پھر دور رکھا، زیادہ سے زیادہ مسجد میں جا کر جو وہ ہے نماز اور قرآن سیکھ لیا، اور بہت سو نے وہ بھی نہیں سیکھا، صرف نماز پر ایک دفعہ کیا۔ تو ایڈلٹ ایجوکیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے معاشرے میں۔ ظاہر ہے کہ عمر کے کسی حصے میں بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ دیہات میں پہلے موبائل فون نہیں تھا، لیکن اب موبائل فون آیا ہے تو سب لوگ اس کو استعمال کرنا سیکھ گئے ہیں، جس کے گھر آ جاتا ہے وہ سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح تعلیم بالغاں بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے آپ لفظ جو ہیں وہ یاد کر لیں، بورڈ ہوتے ہیں ان کو یاد کر لیں کہ یہ بینک ہے، یہ اسکول ہے، اپنا نام لکھنا سیکھ لیں۔ اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی، اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہیں اس سے آپ جو ہے ایک بہتر جملہ بنا سکتے ہیں۔ میرا نام اسلم ہے، تو یہ اگر آپ کو لکھنا آ جائے کہ آپ اپنا جو بھی نام ہے آپ کا آپ وہ لکھ دیں، تو کتنی آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ آپ نے ایک پورا جملہ لکھ لیا ہے۔ اور تعلیم بالغاں کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ گھروں میں جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کو، بڑے بہن بھائیوں کو یا اور بزرگوں کو یہ تعلیم دے سکتے ہیں، جس طرح پرائمری لیول پہ کتابیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جملے ہوتے ہیں، یہ ایک درخت ہے، یہ ایک قلم ہے، اس طرح حروف تہجی جو ہوتے ہیں وہ لرن کرنے کے بعد، وہ سیکھنے کے بعد آپ جو ہے یہ توڑ جوڑ کے ذریعے چھوٹے چھوٹے لفظ سکھا سکتے ہیں۔ انگلش میں بھی کچھ لفظ ایسے ہیں جو کہ آپ آسانی سے اگر الفابیٹس آپ یاد کروا دیں تو پھر آپ 3 لیٹر ورڈز سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کو گھر میں جو ناخواندہ ہیں ان کو تعلیم دے سکتے ہیں، اور یہ آج کل کے دنوں میں تو یہ بہت ممکن ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکول کالجز بند ہیں، اور آپ کے پاس کافی ٹائم ہو جاتا ہے کہ آپ اسے کسی ایکٹیویٹی میں جو ہیں وہ صرف کریں، اور پازیٹیو ایکٹیویٹی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے کام آئیں، اور ایجوکیشن میں اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ آپ کسی کو تعلیم دے دیں اور سکھا دیں۔ آپ بہت خوشی محسوس کریں گے اگر آپ کسی کو تعلیم دیں۔ جب مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے لیے بھی ضروری تھا کہ آپ کو ڈگری تب دی جائے گی جب آپ ایک
ناخواندہ کو پڑھائیں گے۔ بالکل ہم نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور ایک فوکس کیا تھا کہ خاندان میں کس کو، آپ کے ارد گرد کوئی بھی ہو سکتا ہے جس نے تعلیم حاصل نہ کی ہو، تو آپ اس کو اس پر فوکس کریں اور اس سے اجازت لیں، اس کو بتائیں کہ میں آپ کو یہ تعلیم جو ہے دینا چاہتی ہوں، تو آپ پلیز تعاون کریں، اور یہ تھوڑی تھوڑی باتیں آپ لوگ سیکھ لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اگر ہماری نوجوان نسل بھی تعلیم بالغاہ پہ زور دے گی اور سکھانا شروع کر دے گی، دیہات میں خاص طور پہ، تو ہماری جو آبادی ہے وہ اس کو ہم خواندہ کہہ سکیں گے، ایٹ لیسٹ وہ اپنے نام لکھ سکیں گے اور چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ پڑھ سکیں گے۔ یہ جی آج کی ویڈیو تھی پنجاب کے دیہات کے بارے میں، کہ وہاں کس قسم کی تعلیمی سہولتیں ہیں، تعلیمی نظام کیا ہے۔ آپ کو پھر بتا دوں، خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بہت اچھی صورتحال پنجاب کے دیہات میں نہیں ہے۔ بہت بہتری کی یعنی ضرورت ہے کہ وہاں کا سسٹم بدلا جائے، لوگوں کے رویوں کو بدلا جائے، لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں اور باقاعدہ رسمی تعلیم کے ذریعے اس زیور سے مزین ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔